أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ احادیث جمع کر دی گئی ہیں جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے۔ آج جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نمبر ہے 312 اس ایڈیشن کے مطابق جو میرے استعمال میں ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں انس بن مالک جو نبی علیہ السلام کے خادم تھے، 10 سال مسلسل آپ کی خدمت کی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى عبد الرحمن ابن عوف وعلیہ ردع زعفران، کہ آپ علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا جبکہ ان پہ زعفران کا نشان تھا۔ عبد الرحمن بن عوف کو تو آپ جانتے ہیں، کون ہے یہ؟ ایک تعارف یہ سامنے آیا کہ مالدار صحابی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تعارف اچھا تعارف ہے۔ دوسرا عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ کے نام میں سے ایک ہیں جن کو آپ علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں، ایک ہی تقریب میں جنت میں جانے کی خوشخبری دی۔ تو آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا، ان پہ زعفران کا نشان تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مہیم، تو آپ علیہ السلام نے کہا مہیم یہ کیا ہے؟ یعنی کہ زعفران کا نشان آپ پہ نظر کیوں آ رہا ہے؟ اس میں تعجب والی بات کون سی تھی؟ کیونکہ ایسی خوشبو جس میں رنگ ہو وہ مردوں کے لیے نہیں ہے، وہ کن کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے۔ فقال، تو وہ کہنے لگے، کون؟ عبد الرحمن بن عوف، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، تزوجت امرأۃ، میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے کہا ما اصدقتها، تو نے اسے حق مہر میں کیا دیا ہے؟ یہاں پہ اگر میں اور آپ ہوتے تو کیا کہنا تھا؟ شادی کر لی، بلایا بھی نہیں، ہمیں پوچھا ہی نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو گئی ہے اللہ کے نبی کے بغیر علیہ السلام، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی میں نے اپنے شہر کے سب بڑوں کو بلانا ہے، سب چودھریوں کو بلانا ہے، سیاستدان آئیں گے، گاڑیاں آئیں گی، پتہ چلے گا کہ کسی کے بیٹے کا ولیمہ ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا تو نے حق مہر میں اسے کیا دیا ہے؟ قال، عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے وزن نوات من ذہب، میں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے کہا بارک اللہ لکا، اللہ تیرے لیے برکتیں ڈالے۔ اولم، ولیمہ کرو، ولو بشات، چاہے ایک بکری کا کر دو، چاہے ایک بکری کا، ایک بکرے کا کر دو۔ شات ان کو لفظ بکری بھی بولا جائے گا، بکرے پہ بھی۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور بخاری سے میں یہ حدیث بار بار آئی ہے، اور یہ بات کئی دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ امام بخاری ایک حدیث کو کئی بار لے کر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس حدیث سے کئی مسائل اخذ کرتے ہیں۔ امام بخاری کے ہاں حدیث سے مسائل اخذ کرنے کا فقاہت کا بہت اہتمام ہے، تو امام بخاری اس حدیث کو پہلی بار لے کر آئے ہیں 2049 کے طور پہ، 2049، اور اس کے اوپر باب قائم کیا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، آگے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ آگے 2-3 آیتیں جو ہیں ان سب کو امام بخاری نے اس حدیث کا باب بنایا ہے، یعنی کہ
جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، اور اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ سب جو آیات ہیں سب کا یہاں پہ یہ سب کو انہوں نے اس حدیث کو پر بطور باب ذکر کیا ہے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 3781 کے طور پہ 3781، اور اس دفعہ عنوان کیا قائم کیا ہے، باب کیا قائم کیا ہے، باب اخاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المہاجرین والانصار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مہاجرین و انصار کے مابین بھائی چارہ قائم کرنا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ صحابہ کرام مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ میں ان کے لیے رہائش گاہیں تیار نہیں کی گئیں، یعنی کہ انہوں نے دین کے لیے قربانی دی، لیکن ہماری طرح نہیں۔ میں اور آپ قربانی دیتے ہیں تو ہماری شرط ہوتی ہے کیا، ہم میں سے اگر کوئی سودی بینک میں ملازمت کر رہا ہے اور آپ اس سے کہیں کہ بھی یہ چھوڑ دو، یہ حرام ہے، تو وہ کہے گا جب مجھے اچھی جاب مل جائے گی پھر میں یہ چھوڑوں گا۔ تو قربانی پھر آپ کیا دے رہے ہیں جی؟ وہ تو آپ کو اچھی جاب مل جائے گی تو اس لیے آپ چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے چھوڑنا کیا ہے کہ آپ فوری طور پہ جب مسئلہ معلوم ہو گیا ریزائن دیں، چھوڑ دیں اس جاب کو، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں یا اللہ مجھے رزق دے، تو اللہ دے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ یہ صحابہ کرام مکہ سے مدینہ آئے تو آپ نے ایک مہاجر اور ایک انصاری دونوں کو بھائی بھائی قرار دیا تاکہ مہاجرین کو حوصلہ ملے اور انصاریوں کی طرف سے تعاون ملے۔ عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا گیا سعد بن ربیع کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا تھا، ذرا دھیان سے سنیے گا، توجہ سے دل کو تھام کر، کہا تھا کہ میرا الحمدللہ کافی مال ہے، یہ ہم تقسیم کر لیتے ہیں، آدھا آپ کا آدھا میرا۔ کیوں جی؟ آج دین کے نام پہ ہم اتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہے وہ آپ بتائیں، میں اس کو طلاق دوں گا، اس سے آپ شادی کریں۔ بہت بڑی بات ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مجھے ان میں سے پسند نہیں ہے وہ میں آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، جس سے میں تنگ آ چکا ہوں، اور جو پرانی میری بیوی ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دونوں کو دیکھ لیں، ان میں سے کون سی آپ کو پسند ہے میں اسے طلاق دیتا ہوں، اس سے آپ شادی کر لیں۔ نہیں تو کیا مدینہ میں عورتیں کم تھیں؟ حق مہر کا مسئلہ ہے نا، مال کا مسئلہ ہے۔ گویا کہ یہ میری بیوی ہے، میں نے سے شادی کی ہوئی ہے، تو میں طلاق دوں گا، آپ شادی کر لیں گے تو اسی پہ کام چل جائے گا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ تعالیٰ برکت ڈالے آپ کے اہل و عیال میں، آپ کے مال میں، آپ مجھے یہ بتائیں بازار کدھر ہے، مارکیٹ کدھر ہے؟ اگر انصاریوں نے قربانیاں دی ہیں، بڑی بڑی آفر کی ہے، پیشکش کی ہے، تو مہاجرین کو بھی دیکھیں، وہ مانگنے کے لیے تیار نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی آگے سے خوددار تھے۔ انہوں نے کہا آپ بس مجھے یہ بتا دیں بازار کدھر ہے۔ بازار گئے، محنت مزدوری کی، اور پہلے دن ہی کچھ نہ کچھ کما کر لائے۔ تو بہرحال امام بخاری نے اس حدیث سے مسئلہ اخذ کیا کہ آپ نے بھائی چارہ قائم کیا تھا مہاجرین و انصار کے مابین، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام صرف ایک عالم دین نہیں تھے، بلکہ بہت بڑے یعنی کہ مدبر تھے، کہ مہاجرین کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ نے کیسے حل کیا؟ ایک مہاجر ایک انصاری کو بھائی بنا دیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو تیسری بار لے کر آئے اور باب قائم کیا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 5072 5072، باب ہے باب قول الرجل لاخیہ انظر ای زوجتی شئت حتی انزل لک عنہا۔
اس کے اوپر امام بخاری باب کیا قائم کرتے ہیں اس حدیث کے اوپر اب، کہ کسی آدمی کا اپنے بھائی سے کہنا کہ میری بیویاں آپ دیکھ لیں، میری دونوں بیویاں آپ دیکھ لیں، ان میں سے جو آپ کہتے ہیں اس سے میں آپ کے حق میں دستبردار ہو جاتا ہوں، اس کو میں آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، اس کو میں آپ کی خاطر طلاق دے دیتا ہوں، اس کو میں فارغ کر دیتا ہوں۔ گویا کہ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ چوتھے نمبر پہ حدیث امام بخاری لے کر آئے اور نمبر ہے 5153، 5153، اور اس کے اوپر باب قائم کیا امام بخاری نے، باب السفرۃ للمتزوج، شادی شدہ آدمی پہ زرد رنگ کا ہونا، یعنی کہ بیوی کی طرف سے اگر زرد رنگ لگ گیا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن باقاعدہ طور پہ مردوں کو رنگین خوشبو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے 5ویں بار، نمبر ہے 5155، 5155، اور باب قائم کیا اس کے اوپر، باب کیف یدعا للمتزوج، شادی شدہ آدمی کو دعا کیسے دی جائے گی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ شادی شدہ آدمی کو دعا کیسے دینی ہے۔ تو دعا کیسے دی آپ نے کیا کہا؟ بارک اللہ لکا، اللہ تمہارے لیے برکتیں ڈال دے اس شادی میں، اس آنے والی لڑکی میں۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور نمبر ہے 6386، 6386، اور پھر باب قائم کیا ہے، باب الدعاء للمتزوج، شادی شدہ آدمی کے لیے دعا کرنا۔ ایک ہے دعا کرنا اور ایک ہے کہ اس کو آپ دعا کیسے دیں گے۔ امام بخاری ان دونوں باب میں کیا کیا؟ فرق کیا ہے۔ پھر امام مسلم اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اور نمبر ہے 1427، 1427، تو امام مسلم کے ہاں اس کا نمبر ایک ہی ہے، کیونکہ امام مسلم کی عادت کیا ہے، وہ ایک حدیث کو ایک بار لے کر آتے ہیں، اور اگر دوسری سند ہے اور اس میں کوئی فرق ہے تو وہ بھی ادھر ہی لے آئیں گے، نمبر ایک ہی رہے گا۔ جبکہ امام بخاری اس حدیث کو مختلف مقامات پہ لے کر آئیں گے۔ مثال کے طور پہ اس حدیث کو کبھی لے آئیں گے ان احادیث میں جہاں دعائیں آئی ہیں، اور کبھی اس کو لے کر آ جائیں گے کہاں، جہاں پہ شادی کے احکام اور مسائل بیان ہوئے ہیں، کبھی لے کر آ جائیں گے ولیمے کے موضوع پہ، اور یہ سب چیزیں اس حدیث میں مذکور ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ پہلے نمبر پہ مردوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ زعفران کو بطور خوشبو استعمال کریں، یعنی کہ اپنے چہرے پہ لگائیں، اپنے ہاتھوں پہ لگائیں، یعنی کہ اس کا رنگ نظر آئے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایسی کوئی بھی خوشبو جس کا نشان نظر آئے وہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو حکمران ہے، جو قائد ہے، جو کسی حکومتی عہدے پہ فائز ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کا خیال رکھے، ان کے حالات کے بارے میں پوچھتا رہے، اور ان کے معاملات میں ان کی مدد کرتا رہے، انہیں مشورے دیتا رہے۔ یہاں پہ آپ علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف کے اوپر زعفران کا رنگ دیکھا تو فوراً سوال کیا کہ یہ رنگ کیوں لگا ہوا ہے، اور پھر پوچھا ولیمہ کیا کہ نہیں کیا، ولیمہ کرو، حق مہر کیا دیا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ شادی میں ان دو امور کی اہمیت ہے۔ کن دو امور کی؟ ولیمہ اور حق مہر، اور یہی دو امور ہماری نگاہوں میں غیر اہم ہیں۔ ہماری اہمیت ہے جہیز کی، اور کیا جی دیگر کئی تقریبات، کیا مہندی اور اس قسم کی ان چیزوں کی اہمیت ہمارے یہاں۔ شریعت نے اہمیت دی حق مہر کو، اور حق مہر کی ہماری نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ولیمے کی بھی ہمارے یہاں وہ اہمیت نہیں ہے جو اہمیت ہم برات کو دیتے ہیں۔
کہ 100 آدمی 200 آدمی جمع کر کے لڑکی کے گھر میں پہنچ جانا اور ان کے پیسوں سے اپنی مہمانوں کو کھانا کھلانا، اس کا اپنا ہی مزہ ہے جی۔ مہمان میں نے بلائے ہیں 100 200 اور کھانا ان کو کون کھلائیں گے؟ لڑکی کا باپ کھلائے گا جی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہیں اثرات ہندوؤں کے ساتھ رہنے کے، سکھوں کے ساتھ رہنے کے۔ تیسرے نمبر پہ علماء کرام نے اس حدیث سے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ حق مہر یعنی کہ زیادہ قیمتی نہ ہو تو یہی بہتر ہے، حق مہر ہلکا پھلکا ہو۔ یہاں پہ عبد الرحمن بن عوف نے حق مہر کیا دیا ہے؟ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا۔ لیکن میں پھر گزارش کر دوں، یہ اچھی بات ہے کہ حق مہر ہلکا ہو، لیکن یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کے ہاں جہیز لینے کا تصور نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ جہیز لیا جا رہا ہے 50 لاکھ کا، 60 لاکھ کا، 70 کا، اور حق مہر کی باری آتی ہے تو 5000 روپیہ۔ اس کے اوپر افسوس ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ نکاح میں حق مہر کی بہت اہمیت ہے، حق مہر کی نکاح میں اہمیت ہے، اسی لیے آپ نے فوراً یہ سوال کیا تھا کہ حق مہر کے طور پہ کیا دیا ہے۔ پانچویں نمبر میں پتا چلا کہ شادی شدہ آدمی کو برکت کی دعا دینی چاہیے، اور اس بارے میں جو دعا حدیث میں آئی ہے وہ پوری یوں ہے: بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما بخیر۔ اللہ تیرے لیے شادی میں برکتیں ڈال دے اور تیرے اوپر برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کو ایک رکھے، خیر پہ رکھے۔ کتنی اچھی دعا ہے۔ چھٹے نمبر پہ اس حدیث سے پتا چلا کہ شوہر کو ولیمے کا اہتمام کرنا چاہیے، شوہر کو ولیمے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر آپ مالدار ہیں تو کوشش کریں کہ ولیمے میں کم از کم ایک بکرا یا ایک بکری ہو، ورنہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کئی شادیوں کے موقع پہ ولیمہ کیا ہے جس ولیمے میں گوشت بالکل نہیں تھا، یعنی کہ کھجوروں کا حلوہ کہہ لیں آپ، وہ تھا۔ تو اگر صرف مٹھائی آپ کھلا دیتے ہیں تو یہ بھی ولیمہ ہے، لیکن اگر آپ مالدار ہیں صاحب حیثیت عبد الرحمن بن عوف کی طرح ہیں، تو پھر آپ کے لیے افضل یہ ہے کہ کم از کم ایک بکرا یا ایک بکری ولیمے میں ذبح کریں اور اس کا گوشت لوگوں کو کھلائیں۔ اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، اور شریعت چاہتی ہے کہ شادی خفیہ طور پہ نہ ہو بلکہ اس کا اعلان ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پہ شادی ہو رہی ہے۔ یہی فرق ہے شادی میں اور بدکاری میں۔ اس حدیث کے تعلق سے ساتواں مسئلہ یہ بیان کر دینا مناسب ہوگا کہ ولیمے میں رشتہ داروں کو بلا لیا جائے، پڑوسیوں کو بلا لیا جائے، کچھ فقیروں کو بلا لیا جائے، کچھ اہل علم کو بلا لیا جائے، لیکن ولیمے میں بھی اسراف سے بچا جائے، اور یہ سوچنی ہونی چاہیے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ میرا ولیمہ ہوا ہے۔ فضول خرچی سے اس موقع پہ بچا جائے، اپنی استطاعت کے مطابق ولیمہ کیا جائے۔ 8ویں نمبر پہ یہ مسئلہ بھی یہاں پہ بیان کر دینا مناسب ہوگا کہ اگر کہیں پہ کوئی ایسا نکاح ہوتا ہے جس میں حق مہر مقرر نہیں کیا گیا تو وہ نکاح درست ہے کہ باطل ہے؟ بتائیں جی۔ وہ نکاح بالکل ٹھیک ہے۔ حق مہر کا مسئلہ بعد میں بھی حل کیا جا سکتا ہے، حق مہر ضروری ہے، لیکن اگر وہ نکاح کے موقع پہ مقرر نہیں کیا گیا، کسی وجہ سے بعد میں مقرر کر لیا گیا ہے، تو یہ جائز ہے۔ اچھا بعد میں تو جھگڑا ہو جائے گا، پھر
اب نکاح تو ہو چکا ہے، اب لڑکی والوں کی کوشش ہوگی کہ نکاح حق مہر زیادہ ہو، لڑکی کی کوشش ہوگی کم ہو، تو پھر معاملہ جائے گا مہر مثل کی طرف. بولیے کس کی طرف؟ مہر مثل کس کو کہتے ہیں؟ دیکھا جائے گا کہ جس قسم کی لڑکی سے آپ نے شادی کی ہے اور جس خاندان کی لڑکی سے آپ نے شادی کی ہے، اس خاندان کی اس قسم کی لڑکی کا حق مہر کتنا ہوتا ہے، تو اتنا ہی حق مہر آپ کا یہاں مقرر کر دیا جائے گا. بلکہ یہاں پہ وہ حدیث بھی آپ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، اس حدیث کا جس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس یہ کیس آیا تھا رضی اللہ عنہ کہ ایک لڑکا فوت ہو گیا ہے، جبکہ وہ شادی کر چکا تھا، نکاح کر چکا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی اور حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا. نکاح ہوا، حق مہر مقرر، اور نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، میاں بیوی کا ملاپ نہیں ہوا. اب وہ فوت ہو گیا ہے، اب کیا کیا جائے اس کا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے مہلت مانگی کہ مجھے غور کرنے کا موقع دو. غور کرتے رہے، دائیں بائیں سے پوچھتے رہے، کوئی حدیث نہیں ملی ان کو، اجتہاد کرتے رہے، بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ لڑکی کو مہر مثل ملے گا. کیا ملے گا؟ مہر مثل سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ مہر مثل ملے گا، اور یہ اپنے خامند کی وارث بھی بنے گی، اس کو وراثت ملے گی، اور اس نے فوتگی والی عدت بھی گزارنی ہے. اور پھر کہنے لگے کہ یہ میرا فتویٰ ہے، اگر یہ درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر غلط ہے تو یہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. جب وہ یہ فتویٰ دے کر فارغ ہوئے تو مجلس میں کچھ لوگ موجود تھے، وہ کہنے لگے کہ ایسا ہی فیصلہ نبی علیہ السلام نے ایک کیس میں دیا تھا. عبداللہ بن مسعود بہت خوش ہوئے. کس بات پہ خوش ہوئے؟ کہ میرا فیصلہ اللہ کے نبی کے فیصلے کے مطابق نکلا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ اس مسئلے کی وضاحت بھی کر دینا مناسب ہوگا کہ اگر کوئی حق مہر بہت لمبا چوڑا مقرر کر لیتا ہے اور نیت یہ ہے کہ دینا نہیں ہے، تو یہ حرام ہے، ایسا کرنا غلط ہے، جائز نہیں ہے. اب ہم منتقل ہوتے ہیں اس حدیث کی طرف جو اس کے بعد ہے. یہ ہم نے وہ حدیث پڑھی ہیں جن کا تعلق تھا نکاح سے، حق مہر سے، اور اب ہم منتقل ہو رہے ہیں طلاق کی طرف. اب ہم منتقل ہو رہے ہیں کس کی طرف؟ طلاق کی طرف. طلاق کا دین اسلام میں ہونا یہ دین اسلام کی خوبی ہے کہ عیب ہے؟ یہ خوبی ہے، ورنہ عیسائیوں میں طلاق ایک عرصے تک ممنوع رہی ہے. شادی ہوگی بس، اب کوئی طلاق وغیرہ نہیں ہوگی. جبکہ اسلام میں طلاق کا راستہ رکھا گیا ہے، اور طلاق کے راستے میں بہت سے فوائد ہیں. ایک لڑکی پہ مسلسل ظلم ہو رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس ظلم میں ساری زندگی گزار دے، اس کو حق حاصل ہے کہ خامد سے مطالبہ کرے کہ آپ مجھے طلاق دے دیں. خامد ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. مثال کے طور پہ یہ لڑکی، اس کی حرکتیں اچھی نہیں ہیں، تو کیوں اسے مجبور کیا جائے کہ تو نے اسی لڑکی کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے. اور اگر آپ طلاق کا دروازہ بالکل بند کر سکتے ہیں تو پھر یہ دروازہ بند ہوگا تو ایک اور دروازہ کھلے گا. وہ کون سا ہوگا؟ قتل کا. جان تو چھڑانی ہے نا اب اس سے، جان چھڑانی ہے اب اس سے، تو پھر کیا کیا جائے؟ قتل کیا جائے. تو اس لیے طلاق کا دروازہ شریعت میں کھلا ہوا ہے، لیکن شریعت نے اس بارے میں بہت اچھی تعلیمات دی ہے. مثال کے طور پہ صحیح حدیث ہے کہ جو بھی عورت بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرے اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. اور مردوں کو بھی بتا دیا گیا کہ طلاق دینے پہ سب سے زیادہ خوش کون ہوتا ہے؟ شیطان. وہ اپنا
دربار لگاتا ہے، اپنا عرش قائم کرتا ہے اور وہاں پہ رپورٹ لیتا ہے اپنے چیلوں سے کہ تم لوگوں نے آج انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا۔ مختلف لوگ آ کر اپنی اپنی رپورٹیں دیتے ہیں اور وہ سنتا رہتا ہے، لیکن جب وہ شیطان آتا ہے جو کہتا ہے کہ فلاں مرد اور فلاں عورت میں نے جدائی ڈلوا دی ہے، میں ان کے پیچھے پڑا رہا لگا رہا حتیٰ کہ میں کامیاب ہو گیا، طلاق ہو چکی ہے، تو شیطان اسے گلے لگاتا ہے اور باقاعدہ اسے شاباش دیتا ہے کہ تو نے کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تو اس حدیث سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملا کہ جو لوگ میاں بیوی میں جدائی ڈلوانے کی کوشش کرتے ہیں وہ شیطانی حرکت کرتے ہیں۔ اسی لیے میں اکثر و بیشتر نکاح پڑھانے کے موقع پہ کہا کرتا ہوں، خبردار کیا کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ لڑکے کے سامنے کوئی ایسی گفتگو نہ کریں جس گفتگو کے نتیجے میں اس کے دل میں لڑکی کی نفرت بیٹھ جائے۔ مثال کے طور پر لڑکے کے سامنے کہنا تو بہت پڑھا لکھا ہے لیکن تجھے بیوی اچھی نہیں ملی، یہ تو پڑھی لکھی نہیں ہے۔ تو بہت اچھا ہے، تجھے بیوی خوبصورت نہیں ملی۔ تو بہت اچھا ہے لیکن یہ لڑکی جو ہے نا اس کو کام کرنا ہی نہیں آتا، کھانا بنانا بھی نہیں آتا۔ تو ایسی باتیں کر کے آپ اس لڑکے کے دل میں لڑکی کی نفرت داخل کر رہے ہیں اور وہ طلاق جو 5 سال کے بعد ہونی ہے اس کی بنیاد آپ رکھ رہے ہیں۔ اور ایسے ہی لڑکی کے سامنے لڑکے کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا جس کی وجہ سے اس کے دل میں لڑکے کی نفرت بیٹھے اور اس کو یہ ظاہر کیا جائے کہ تیرے اوپر بہت ظلم کیا گیا، تیری اس کے ساتھ شادی کر دی گئی ہے، یہ تو ان پڑھ ہے، اس کا تو قد ہی نہیں ہے، اس کو تو صحیح معنوں میں گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ایسے جملوں سے بچا جائے، یہ زہریلے جملے ہیں، یہ آگ لگانے والے جملے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ طلاق مانگنے یا طلاق دینے کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث نمبر 313 راوی ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، صحابی ہیں اور ایک عظیم صحابی کے بیٹے ہیں۔ انہ طلق امرأتہ وہی حائض، انہوں نے اپنی وائف کو، بیگم کو طلاق دے دی جبکہ وہ حیض کی حالت میں تھیں۔ فذکر ذلک عمر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات ذکر کی جناب عمر فاروق نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ فتغیظ فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ شدید ناراض ہوئے۔ ناراضگی کس بات پہ ہے؟ حیض کی حالت میں طلاق دینے پہ۔ حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے، حیض کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ ثم قال، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لیراجعها، چاہیے کہ وہ اس سے رجوع کرے۔ کون رجوع کرے؟ شیخ خلیل عبداللہ بن عمر۔ گفتگو آپ کی ہو رہی کس سے؟ عمر فاروق سے رضی اللہ عنہ، اور وہ بتا رہے ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں کہ میرے بیٹے نے حیض کی حالت میں طلاق دی ہے۔ تو آپ ناراض ہوئے اور کہا کہ وہ اپنی بیگم سے رجوع کرے۔ رجوع کرے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ان کو دوبارہ سے بیوی بنا کر رکھے، دوبارہ سے بیوی بنا کر رکھے۔ ثم یمسکھا، پھر اس کو اپنے پاس روکے رکھے۔ حتی تطہرا، یہاں تک کہ وہ حالت طہر میں داخل ہو جائے، یعنی کہ اس کا حیض کا خون منقطع ہو جائے، ماہواری ختم ہو جائے، اس کے نارمل ایام شروع ہو جائیں۔ ثم تحیضا، پھر آئندہ ماہواری شروع ہو جائے، دوبارہ سے حیض کا خون آ جائے۔ فتطہرا، پھر کیا ہو جائے؟ پھر وہ اس سے پاک ہو جائے، پھر طہر شروع ہو جائے، طہارت کے ایام شروع ہو جائیں۔ فإن بدا لہ، پس اگر اس کے لیے ظاہر ہو کہ ان یطلقا، کہ اس کو طلاق دے، فلیطلقا، تو اس کو اب طلاق دے دے، قبل ان یمسہا،
اس کو چھونے سے پہلے پہلے، اس سے جماع کرنے سے پہلے پہلے، میاں بیوی کا تعلق قائم کرنے سے پہلے پہلے۔ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ، تو یہ عدت ہے، کما امر اللہ عز و جل، اس طرح جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ اشارہ ہے کس کی طرف بلا؟ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت، ان کی عدت کے آغاز میں ہی۔ تو یہ ہے عدت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس میں اب کیا ہوا ہے؟ طلاق دی گئی ہے غلط طریقے سے، حید کے ایام میں طلاق دی گئی ہے، جبکہ شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ طلاق دیں اس وقت جب کہ آپ کی وائف ماہواری کے ایام سے، حیض کے ایام سے فارغ ہو چکی ہو، تو آپ میاں بیوی کا تعلق قائم ہونے سے پہلے پہلے اس کو طلاق دے دیں۔ حیض میں بھی آپ طلاق نہیں دے سکتے، اور حیض سے فارغ ہونے کے بعد میاں بیوی کا تعلق قائم ہو جانے کے بعد بھی طلاق دینا غلط ہے۔ واضح ہو گیا؟ اچھا، اب آپ نے کہا کہ چونکہ طلاق غلط طریقے سے دی گئی ہے، اس لیے عبداللہ کیا کرے؟ بیگم سے رجوع کرے، پھر بیگم کو گھر میں رہنے دے یہاں تک کہ وہ مہواری کے ایام سے فارغ ہو جائے، پھر ایک نئی مہواری آئے، پھر اس سے فارغ ہو جائے، اب طلاق دینی ہے تو دے۔ تو طلاق کا طریقہ سکھایا پورا آپ نے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، نمبر ہے 4908 4908، اور امام مسلم نے روایت کیا، نمبر ہے 1471 1471۔ وفی لفظ، اس حدیث کے کچھ الفاظ میں یوں آیا ہے کہ حتی تحید حیدتا مستقبلہ، حتیٰ کہ اسے آئندہ مہواری آ جائے، عبداللہ کی بیگم کو آئندہ مہواری آ جائے، سوا حیدتها التي طلقها فیہا، اس مہواری کے علاوہ جس میں اس نے اس کو طلاق دی ہے۔ یعنی کہ اگر طلاق دینی ہے تو موجودہ حیض میں جو طلاق ہو چکی ہے یہ غلطی ہے، اس کو واپس لاؤ، حیض سے فارغ ہوگی، طہر کے ایام شروع ہو جائیں گے، پھر نیا حیض آئے گا، پھر طہر کے ایام شروع ہوں گے، تو تب طلاق دینی ہے۔ وفی لفظ، اور اس حدیث کے کچھ الفاظ میں یوں آیا ہے فحسبت من طلاقها، تو اس عورت کی یہ طلاق شمار کی گئی۔ حیض میں طلاق دینا غلط ہے، لیکن دی جائے گی تو ہو جائے گی۔ سمجھ لگی علماء کرام؟ فحسبت من طلاقها، تو اس عورت کی اس طلاق کو شمار کیا گیا۔ وراجعها عبداللہ، اور عبداللہ بن عمر نے اس سے رجوع کیا، کما امرہ رسول اللہ، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر کو حکم دیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے، یا کون کون سے مسائل ہیں جن کا اس حدیث سے تعلق ہے۔ نمبر 1، حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے، اور یہ مسئلہ لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں۔ لوگ طلاق دیتے ہوئے اندھے ہو جاتے ہیں، طلاق دینے پہ آتے ہیں تو رب کو بھول جاتے ہیں، شریعت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جب شادی کرنی ہوتی ہے تب بھی شریعت کو بھول جاتے ہیں، عشق لڑاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ میرا اس لڑکی سے نکاح کرنے سے پہلے پہلے سلام دعا رکھنا غلط ہے۔ نکاح کرتے ہوئے بھی غلطی، طلاق دیتے ہوئے بھی غلطی۔ تو حیض میں طلاق دینا حرام ہے، اور اس طلاق کو بدعی طلاق کہا جائے گا۔ نمبر 2، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عبداللہ بن عمر سے یہ کہنا کہ اس سے رجوع کرو، لفظ کیا بولا جا رہا ہے؟ اس سے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ طلاق واقع ہو چکی تھی۔ رجوع ہوتا ہی تب ہے جب پہلے کیا ہو چکی ہو؟ طلاق۔
کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں پہ رجوع سے مراد شرعی رجوع نہیں ہے. لفظ رجوع سے مراد بولیے شرعی رجوع نہیں ہے، یعنی کہ شرعی رجوع ہوتا ہے طلاق کے بعد. یہاں پہ شرعی رجوع مراد نہیں ہے، یہاں پہ لغوی رجوع ہے. کون سا؟ عربی لغت میں رجوع کہتے ہیں واپس لانا، یعنی کہ اللہ کے رسول کا مطلب یہ نہیں تھا کہ طلاق ہو چکی ہے تو رجوع کرو، بلکہ مطلب یہ تھا کہ وہ طلاق دی ہے تو جا چکی ہے، اس کو واپس لے آؤ. فرق سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ دیکھیں، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو مارا، گھر سے نکال دیا، طلاق نہیں دی، تو ہم اس سے کہیں گے کہ بیوی کو واپس لے آؤ. تو کیا یہاں پہ جو میں لفظ بول رہا ہوں واپس لے آؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے طلاق ہو چکی ہے؟ تو یہ کون سا واپس لے آؤ، یہ کون سا لفظ ہے؟ شرعی لفظ نہیں ہے، یہ لغوی لفظ ہے. اچھا، اور اگر طلاق دی ہے پھر میں کہتا ہوں رجوع کرو، واپس لے کر آؤ، رجوع کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ شرعی لفظ ہے اور طلاق پہلے ہو چکی تھی، اب رجوع کرو. تو جو علماء کرام کہتے ہیں کہ حید میں طلاق دی جائے تو طلاق واقع نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں یہاں پہ لفظ رجوع سے مراد شرعی رجوع نہیں ہے. کون سا ہے؟ لغوی، یعنی کہ اس کو واپس لاؤ. تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک اصول ہے، ایک ضابطہ، ایک قاعدہ ہے کہ اگر کوئی لفظ اس کے دو معنوں کا احتمال ہو، ایک شرعی معنی اور ایک لغوی معنی، تو اس لفظ کو شرعی معنی پہ محمول کیا جائے گا. تو اس لیے یہاں پہ صحیح بات یہ کون سا معنی لیا جائے گا؟ شرعی معنی لیا جائے گا. اچھا، اب نئی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا تھا کہ اس سے رجوع کرو، کیا وہ عورت جس کو آپ نے حیض کی حالت میں طلاق دی ہے، اس سے رجوع کرنا واجب ہے یا افضل اور بہتر ہے؟ سمجھ رہے ہیں سوال؟ تو امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، ان لوگوں کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیگم کو طلاق دی ہے حیض کی حالت میں تو اس سے رجوع کرنا واجب ہے، جیسے اللہ کے رسول عبداللہ بن عمر کو حکم دیا ہے. اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں نہیں، اس سے رجوع کرنا افضل ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، واجب نہیں ہے. اور یہ موقف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، اور امام احمد سے بھی ایک روایت یہ ملتی ہے. تو اب ہم کون سا قول لیں گے، وجوب والا کہ استحباب والا؟ وجوب والا، کیونکہ ہمارے پاس ایک اصول ہے. کیا؟ الامر یقتضی، اصول یہ ہے کہ شریعت جب کسی چیز کا حکم دے تو اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. کہیں کہیں پہ واجب نہیں ہوتا، اس کی پھر اضافی دلیل چاہیے ہوگی. اس کی اگر کوئی کہے گا کہ یہ حکم جو شریعت نے دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا واجب نہیں افضل ہے، تو ہم کہیں گے کیا دلیل ہے کہ یہ واجب نہیں ہے؟ تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے تعلق رکھنے والا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیگم کو حیض کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو حکم یہ ہے کہ اس سے رجوع کرے اور اس کو اپنے پاس رہنے دے یہاں تک کہ وہ حیض سے فارغ ہو جائے، پھر اس کو دوبارہ حیض آئے اور پھر وہ اس حیض سے بھی فارغ ہو تو اب آپ اس کو طلاق دیں اگر دینا چاہتے ہیں تو. چوتھے نمبر پہ اس حدیث میں لفظ آیا کہ آپ نے کہا کہ قبل آئیں گے مسحا، کہ عبداللہ بن عمر نے طلاق دینی ہے تو پھر جب ان کی بیگم آئندہ حیض سے فارغ ہو تو اس سے جماع کرنے سے پہلے پہلے طلاق دے. اس سے پتہ چلا کہ ان ایام میں طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے جن ایام میں حیض کے بعد آپ ایک بار میاں بیوی کا تعلق قائم کر چکے ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ حیض کے ایام میں طلاق دینا ممنوع ہے؟
اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ حیض کے ایام میں خاوند بیوی کا آپس میں وہ تعلق نہیں ہوتا جو دیگر ایام میں ہوتا ہے، تو شریعت چاہتی ہے کہ وہ تعلق قائم ہو تاکہ نفرت ختم ہو، طلاق دینے کی نوبت ہی نہ آئے۔ شریعت اصل میں ان دونوں کو طلاق سے بچانا چاہتی ہے۔ اور پھر یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ نے اگر حیض سے فارغ ہونے کے بعد میاں بیوی کا تعلق قائم کر لیا ہے تو اب آپ طلاق نہ دیں، اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب عمل ٹھہر چکا ہو، حیض آنے کا انتظار کریں، حیض آ کر بتائے گا کہ عمل نہیں ٹھہرا۔ اگر حیض کا خون دوبارہ آ گیا اس کا مطلب ہے کہ ابھی عمل نہیں ٹھہرا، تو اس حیض کے بعد پھر آئندہ طور میں آپ طلاق دے لیں۔ یہاں پہ علماء کرام کا اختلاف آپ کے سامنے ہلکا سا رکھا جائے گا کہ جمہور علماء کرام اور ان میں ائمہ اربعہ بھی داخل ہیں، چاروں امام، کون سے؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان کا موقف یہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور دلیل ان کی یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ اپنی بیوی سے رجوع کریں، اور رجوع تبھی ہوتا ہے جب اس سے پہلے طلاق ہو۔ اور ویسے بھی اس حدیث کے کچھ الفاظ میں آیا ہے فَحُسِبَتْ مِن طَلَاقِهَا، کہ وہ طلاق شمار کی گئی، گنا گیا اس کو۔ اور بعض علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ حیض میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ موقف رکھنے والوں میں دو بڑی شخصیات ہیں جن سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں، جن کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ، لیکن اس موقف میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمہ اللہ، ان کا بھی یہی فتویٰ تھا کہ حیض کی حالت میں طلاق دی جائے تو وہ طلاق شمار نہیں کی جائے گی، لیکن یہاں پہ ہم ان تینوں سے معذرت کریں گے، ہم تینوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن تینوں سے ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ معذرت، کیونکہ حدیث کے الفاظ سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ اس طلاق کو شمار کیا گیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے درس کی تیسری حدیث کی طرف، اور وہ ہے 314 314۔ راوی ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں کہ ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتہ وهو غائب، کہ ابو عمرو بن حفص نے، اور یہ ابو عمرو بن حفص المخزومی ہیں، ابو عمرو بن حفص نے طلقها، ان کو طلاق دے دی، کن کو؟ فاطمہ بنت قیس کو، البتہ، کون سی طلاق؟ آخری طلاق، وہ طلاق جس کو طلاق بائن کہتے ہیں، وہ طلاق جس کے بعد میاں بیوی کا آپس میں رجوع ممکن نہیں ہے۔ وَهُوَ غائب، طلاق دی اس نے جبکہ وہ غائب تھا، کیا مطلب؟ میرے پاس موجود نہیں تھا، مدینہ میں موجود نہیں تھا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں طلقها ثلاثا، کہ اس نے فاطمہ بنت قیس کو 3 طلاقیں دے دی۔ کتنی طلاقیں دے دی؟ 3۔ لیکن یہ یاد رہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دی گئیں، یہ آگے وضاحت آئے گی۔ 2 طلاقیں پہلے دی جا چکی تھیں اور اس بار تیسری اور آخری طلاق دے دی۔ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ، تو فَأَرْسَلَ بھیجا، إِلَيْهَا فاطمہ کی طرف، وَكِيلُهُ ان کے شوہر کے وکیل نے کیا بھیجے؟ بِشَعِيرٍ، کچھ جوں، طلاق دے دی گئی ہے اور کچھ جوں ان کو، جوں یا جوں کا آٹا وغیرہ ان کو بھیج دیا گیا۔ فَسَخِطَتْهُ، انہوں نے اس کو ناپسند کیا۔ فقال، یعنی کہ انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ کیا ہے، مطلب مجھے رہائش دی جائے، باقاعدہ مجھے اچھی طرح خرچہ دیا جائے جو میرا بنتا ہے۔ خرچہ کیوں؟ بھائی طلاق تو ہو چکی ہے، عدت کے ایام کا، کن ایام کا؟ عدت کے ایام کا۔ فقال،
تو انہوں نے آگے سے کہا کہ انہوں نے وکیل صاحب نے ابو عمر بن حفص کے وکیل نے واللہ ما لکی علینا من شیء، ہمارے ذمے تیرا کچھ بھی نہیں بنتا، ہمارے ذمے تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہم یہ کہ ہماری نیکی ہے کہ تمہیں جو بھی دیں ہم نے، ورنہ قانون کے لحاظ سے، اصولوں کے لحاظ سے ہمارے ذمے اب تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی وکیل ہوتے تھے، کیوں جی؟ شیخ صاحب بتائیں، کوئی بات کریں نا، یہاں وکیل سے مراد یہ وکیل نہیں ہے، وکیل سے مراد ہے کہ مثال کے طور پہ آپ ہیں، آپ نے وکالت نہیں پڑھی لیکن کسی کام میں آپ کو اپنا وکیل بنا دیتا ہوں کہ آپ نے میری طرف سے یہ کام کرنا ہے، یہ مطلب ہے وکیل کا، سمجھا لی شیخ صاحب؟ یہ نمائندہ۔ فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فاطمہ پہنچ گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فذکرت ذلک لہ، انہوں نے اس بات کا تذکرہ آپ سے کیا کہ مجھے طلاق دے دی گئی ہے اور جس وکیل کے ذریعے دی گئی اس نے کچھ جواب بھیجے ہیں، میں نے اس کے اوپر احتجاج کیا ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں تمہارا کوئی حق نہیں بنتا۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے کہا لیس لک علیہ نفقہ، تیرے لیے اس کے ذمے کوئی خرچہ نہیں اب۔ وفی لفظ، اور اس حدیث کے کچھ الفاظ میں ہے ولا سکنا، اور نہ ہی رہائش ہے، کیونکہ آخری طلاق ہو گئی ہے، اس لیے نہ تمہاری اس کے ذمے کوئی رہائش بنتی ہے اور نہ ہی کوئی خرچہ بنتا ہے۔ فَأَمَرَهَا أَن تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شریک، تو آپ نے فاطمہ کو حکم دیا کہ وہ عدت کے ایام گزارے ام شریک نامی عورت کے گھر میں۔ ام شریک ایک عورت ہے، اس کے گھر میں عدت کے ایام گزارے، گویا کہ آپ نے متبادل رہائش کا بندوبست کر دیا۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا نہیں، تلک امرأۃ یغشاها اصحابی، وہ ایسی خاتون ہیں کہ ان کے پاس میرے ساتھی جمع ہوتے رہتے ہیں، ان کے گھر میں میرے ساتھیوں کا صحابہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے، مہمان نواز ہوں گی نا، ان کے گھر میں آتے ہوں گے، مہمان نوازی کرتی ہوں گی۔ اعتدی عند ابن ام مکتوم، تم عدت کے ایام گزارو ابن ام مکتوم کے پاس، اور یہ کون سے صحابی تھے بلا؟ نبینا، جو اذان بھی دیا کرتے تھے۔ فإنه رجل اعمى، کیونکہ وہ اندھے ہیں۔ تضعین ثیابک عنده، تم اس کے ہاں اپنے کپڑے اتار سکو گی۔ کون سے کپڑے؟ دوپٹہ، اوپر کی چادر، کیونکہ وہ نبینا ہے۔ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِ، جب تم حلال ہو جاؤ، ان کی عدت کے یہاں پورے ہو جائیں تو پھر مجھے اطلاع دے دینا، مجھے بتانا۔ قالت، وہ کہتی ہیں کون؟ فاطمہ۔ فلما حللت، جب میں حلال ہو گئی، عدت کے یام سے فارغ ہو گئی، ذکرت لہ، تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان معاویہ بن ابی سفیان و ابا جہم خطبانی، کہ معاویہ اور ابو جہم دونوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ صحابہ کرام کسی عورت کو نکاح کے بغیر رہنے نہیں دیتے تھے، بیوہ ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے تو دوسرے مرد پیغام بھیج دیتے تھے کہ ہم نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے، تاکہ عورت کو چھت مل جائے، ایک حفاظت کرنے والا مرد مل جائے، اس کے حقوق کا دفاع کرنے والا سہارا مل جائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، اما ابو جہم، جہاں تک تعلق ہے ابو جہم کا، فلا یضع عصاه عن عاتقه، تو وہ اپنا ڈنڈا اپنے کندھے سے نہیں اتارتا۔ کیا مطلب؟ بڑی پٹائی کرتا ہے بڑی پٹائی کرنے والا مرد ہے۔ وَأَمَّا معاویہ، اور جہاں تک تعلق ہے معاویہ کا، فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، فقیر ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ جانتے تھے فاطمہ کے مزاج کو کہ ان کے لیے وہ شور مناسب رہے گا جو صاحب حیثیت ہو، جس کے پاس مال ہو، تو اس لیے آپ نے کہا کہ تمہارے لیے معاویہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ فقیر ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے۔ اچھا، صحابہ کرام کے تعلق سے کیا جناب معاویہ میں آپ نے کوئی اور عیب نکالا؟ کیا آپ نے کہا یہ اندر اندر سے منافق ہے، اس نے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا ہے
ڈنڈے کی تلوار کی وجہ سے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کی آپ نے صرف یہ ہے بتایا کہ فقیر ہے بس۔ اگر کوئی دینی معاملے میں خرابی ہوتی تو چاہیے تھا کہ وہ آپ سب سے پہلے بتاتے۔ آپ نے تو مالی کمزوری بتائی ہے، اگر کوئی دینی کمزوری ہوتی تو آپ اس کا اظہار کرتے۔ تو یہ ان الفاظ میں جناب معاویہ کے لیے کیا ہے؟ تزکیہ ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بس اس میں یہی ایک عیب ہے، ان کی ہی اسامہ بن زید، تم نکاح کرو کس سے؟ اسامہ بن زید سے۔ فکرہتہ، فاطمہ کہتی ہیں میں نے ان کو ناپسند جانا۔ کن کو؟ اسامہ بن زید کو۔ ثم قال، آپ نے پھر کہا ان کا ہی اسامہ بن زید، اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ فنکحتہ، چنانچہ میں نے ان سے نکاح کر لیا، یعنی کہ آپ کے کہنے پہ کر لیا۔ فجعل اللہ فی خیرا، اللہ نے اس میں بڑی خیر ڈال دی۔ دین کی وجہ سے نکاح کریں، اللہ بڑی خیر ڈال دے گا۔ وَاغْتُبِتُّ بِهِ، اور دنیا نے اسامہ کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے میرے اوپر رشک کیا کہ کتنا اچھا شوہر ملا اس کو۔ اس حدیث کو روایت کی امام بخاری نے، نمبر ہے 5323 5323، اور امام مسلم نے نمبر ہے 1480 1480۔ آپ کا وقت ہو چکا ہے کہ میں جلدی کے ساتھ یہ چند مسائل بیان کرتا ہوں تاکہ یہ حدیث مکمل ہو جائے۔ نمبر 1، اس حدیث کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آیا کہ طلقھا ثلاثا، 3 طلاقیں دے دیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک ہی موقع پہ 3 طلاقیں دی ہیں۔ ایک موقع پہ 3 طلاقیں دینا یہ تو حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ایک طلاق باقی رہ گئی تھی وہ بھی بے عیدی ہے، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ میں یہ آیا ہے کہ انہ طلقھا طلقۃ کانت بقیت لہا من طلاقھا، وہ طلاق بھی دے دی جو ایک باقی رہ گئی تھی۔ نمبر 2، اس حدیث کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ جب آخری طلاق ہو جائے تو عدت کے ایام میں نہ رہائش ملے گی نہ خرچہ ملے گا، الا یہ کہ وہ عورت حمل کی حالت میں ہو تو پھر حمل کی وجہ سے یہ سہولتیں ملیں گی، پھر حمل کی وجہ سے یہ سہولت ملے گی، ورنہ یہ سہولت نہیں ملے گی۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ مل گیا کہ جس عورت کو پہلی طلاق ہوئی ہے وہ خامند کی رہائش میں ہی رہے گی اور اس کو خرچہ ملتا رہے گا جب تک کہ عدت کے ایام پورے نہ ہو جائیں۔ تیسرے نمبر پہ، جو عورت عدت کے ایام میں ہے اور طلاق ہے آخری، اسے اشارہ وغیرہ دیا جا سکتا ہے نکاح کے بارے میں، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب عدت ختم ہو جائے تو مجھے بتانا، کیونکہ میں تمہاری شادی کرا دوں گا، اس میں یہ اشارہ ہے۔ لیکن جس کی طلاق ہے رجی، دھیان سے ذرا میری بات سن لیجیے، جس کی طلاق ہے رجی، اس کو حوصلہ دینا، پیغام دینا کہ پریشان نہ ہونا، بس عدت ختم ہونے والی ہے، میں اپنے بیٹے سے تمہاری شادی کروں گا، جرم ہے، جرم۔ یہ الفاظ کیا ہیں؟ جرم ہے، کوئی حوصلہ نہیں دینا ایسا، تاکہ اس کا دھیان ادھر ہی رہے، تاکہ صلح کا امکان باقی رہے۔ ہاں جب عدت ختم ہو جائے جی بسم اللہ، اب آپ جو تعامل کرنا چاہتے ہیں کریں آپ۔ تیسرے نمبر پہ، جو آدمی موجود نہ ہو اس کا عیب بیان کرنا غیبت ہے، جرم ہے، گناہ ہے، لیکن اگر کوئی مسلط ہو تو جائز ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ فاطمہ نے شادی کرنی ہے، چھوٹا مسئلہ نہیں بڑا مسئلہ ہے، تو آپ نے بتایا کہ وہ آدمی جو ہے وہ پٹائی کرنے والا ہے اور یہ آدمی جو ہے فقیر ہے، تمہاری مالی ضرورت کو پورا نہیں کر سکے گا۔ 5 نمبر پہ یہ مسئلہ کہ شادی میں صرف دین کو دیکھا جائے گا۔ لڑکی کی شادی آپ کرنے لگے ہیں تو لڑکا دیکھنا ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں، اور مسلمان ہے تو پھر کیا نماز پڑھنے والا ہے کہ نہیں ہے، توحید کے اوپر ہے کہ نہیں، یہ چیزیں دیکھی جائیں گی۔ برادری کو بڑا مسئلہ، یہاں پہ آپ فاطمہ کی شادی کر رہے ہیں جو قریشی ہیں، قریشی کس سے؟ اسامہ سے، جو غلام رہے ہیں، اور غلام کو تو وہ لوگ جانور کی طرح سمجھا کرتے تھے، عرب لوگ غلام کو کس کی طرح سمجھتے تھے؟ جانور کی طرح۔
آپ قریشی عورت کی شادی اسامہ سے کرائی، اسی لیے تو فاطمہ گھبرائی تھی پہلے، لیکن جب دیکھا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو پھر شادی کر لی اللہ کے نام لے کے۔ چھٹے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی چاہیے، خصوصاً جو آپ سے مشورہ لے اس کو صحیح صحیح مشورہ دیں، جیسا کہ آپ نے فاطمہ کو صحیح صحیح مشورے دیے کہ اس سے شادی کر لو اور اس سے نہ کرو۔ 7ویں نمبر پہ عورت کو چاہیے کہ مردوں سے پردہ کرے، اور جہاں مردوں کا بہت آنا جانا ہو وہاں سے دور رہے۔ اس لیے آپ نے کیا کہا تھا، اس عورت کے گھر میں نہیں رہنا، اس عورت کے گھر میں بڑے مہمان آتے ہیں۔ 8ویں نمبر پہ اللہ تعالی نے کہا قرآن کریم میں کہ عورتیں بھی مردوں کی طرح اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، لیکن یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تم ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت کے ایام گزار لو، وہ نبینا ہیں، تم وہاں پہ اوپر والے کپڑے اتار سکو گی، تو کیا فاطمہ کی نگاہ ان کے اوپر نہیں پڑے گی؟ تو صحیح بات یہ ہے، مسئلہ ذہن میں رکھنا آپ نے، صحیح بات یہ ہے کہ مرد کے عورت کو دیکھنے میں بڑی سختی ہے، عورت کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ غیر مردوں کو نہ دیکھے، لیکن اگر وہ کبھی غیر مرد کو دیکھتی ہے اور نیت بری نہیں ہے، شہوت نہیں ہے، مزہ لینا مقصد نہیں ہے، تو یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پہ عالم دین کو دیکھ رہی ہے تقریر کرتے ہوئے، خطبہ جمعہ دیتے ہوئے عالم دین کو دیکھ رہی ہے، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ ہاں اگر اس کے دل میں محبت بیٹھ رہی ہے، اس کی برے خیالات آنا شروع ہو گئے، پھر اس کے لیے مرد کو دیکھنا حرام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب؟ دلیل یہ حدیث اور وہ حدیث بھی کہ عید کے دن سیدہ عائشہ کو اللہ کے رسول نے حبشیوں کا کھیل دکھایا، حبشی کھیل رہے تھے آپس میں، تو آپ نے دکھایا سیدہ عائشہ حبشیوں کو دیکھ رہی ہیں، وہ کھیل رہی ہیں، تو حبشی ہیں چونکہ سیدہ عائشہ کو ویسے بھی پاک باز تھی، لیکن مزید یہ کہ وہ حبشی ہیں، دل میں کوئی برا خیال نہیں آئے گا، تو دیکھتی رہی ہوں۔ آپ اس لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں جس کو کوئی اور بھی بھیج چکا ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ جب آپ کو پتا ہو کہ وہ اس لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیج چکا ہے اور ان کی تقریباً کچھ نہ کچھ بات چل رہی ہے، تو آپ وہاں پہ نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے، لیکن آپ کو علم نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جیسا کہ یہاں پہ ہوا ہے، 3 آدمیوں کا نکاح کا پیغام آ چکا ہے۔ آخری نمبر پہ نبی اسلام کی بات مانیں گے تو اس میں بڑی خیر ہوگی، برکت ہوگی، جیسا کہ فاطمہ نے آپ کی بات مانی تو اللہ نے اس میں بڑی خیر ڈال دی۔ اچھا آگے ایک اختلاف ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے بس میں راجے بتا دیتا ہوں کہ راجے پھر یہی ہے کہ اگر آخری طلاق ہے تو اس عورت کو خاوند کی طرف سے نہ رہائش ملے گی نہ خرچہ ملے گا۔ کئی علماء کرام کا فتویٰ اس کے الٹ ہے، مثال کے طور پہ حنفی علماء کرام کا یہ ہے کہ اس کو خرچہ ملے گا، رہائش ملے گی، لیکن یہ فتویٰ احادیث کے مطابق نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔